ایک اندھا کنواں اور ایک چرواہا۔ ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں ہری بھری گھاس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور بھیڑ بکریاں چرنے میں مگن رہتیں۔ اس میدان کے بیچوں بیچ ایک اندھا کنواں تھا، یعنی ایک ایسا کنواں جس کے گرد کوئی دیوار نہیں تھی اور نہ ہی اس کے دہانے پر کوئی نشان تھا جو کسی کو اس کی موجودگی سے آگاہ کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کنواں جھاڑیوں اور گھاس میں چھپتا چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اندازہ لگانا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی میدان میں ایک رحم دل چرواہا اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ روزانہ آتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت محنتی اور اپنی بھیڑوں کا خیال رکھنے والا چرواہا تھا۔ وہ اپنی ہر بھیڑ کو نام سے پکارتا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی لاٹھی تھامے ایک گیت گنگناتا ہوا آتا اور شام کو بھیڑوں کو ہانکتا ہوا واپس چلا جاتا۔ ایک دن سورج سر پر چمک رہا تھا اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بھیڑیں پیاس سے بے تاب ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں بھٹکنے لگیں۔ احمد نے دیکھا کہ اس کا سب سے چھوٹا اور پیارا میمنا، جس کا نام چھوٹو تھا، ریوڑ سے الگ ہو کر ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ چھوٹو بہت چنچل تھا اور اکثر ادھر ادھر نکل جاتا تھا۔ احمد نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن چھوٹو پیاس کی شدت سے مزید تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ احمد نے چھوٹو کا پیچھا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹو اسی اندھے کنویں کے قریب جا پہنچا۔ کنویں کے اوپر گھاس کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو اسے مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھی۔ چھوٹو کو لگا کہ یہ ایک ہموار زمین ہے اور وہ اسی پر قدم رکھتے ہی کنویں میں جا گرا۔ ایک زوردار میں کی آواز آئی اور احمد کا دل دھل گیا۔ وہ بھاگ کر کنویں کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ چھوٹو اندر گرا ہوا ہے اور بچاؤ کے لیے چیخ رہا ہے۔ احمد پریشان ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کنواں کافی گہرا تھا اور اس کے پاس کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چھوٹو کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی قمیض اتاری، اسے پھاڑ کر لمبی پٹیاں بنائیں۔ پھر اس نے اپنی لاٹھی کو قمیض کی پٹیوں سے باندھا اور اس لاٹھی کو آہستہ آہستہ کنویں میں اتارا۔ چھوٹو چھوٹو، ہمت رکھو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں، احمد نے بلند آواز میں کہا۔ چھوٹو نے لاٹھی کو دیکھا اور اپنی ننھی سی طاقت لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ کئی بار کی ناکامی کے بعد آخر کار چھوٹو لاٹھی سے لپٹ گیا۔ احمد نے آہستہ آہستہ پوری احتیاط کے ساتھ لاٹھی کو اوپر کھینچنا شروع کیا۔ اس کا ہر پٹھا درد کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار بڑی مشکل سے اس نے چھوٹو کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ چھوٹو کو باہر دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے چھوٹو کو گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس دن کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنویں کے گرد باڑ لگائے گا تاکہ کوئی اور جانور اس کا شکار نہ ہو سکے۔ اس نے گاؤں والوں کی مدد سے کنویں کے گرد ایک مضبوط باڑ بنا دی اور ایک تختی بھی لگائی جس پر لکھا تھا، خطرہ، اندھا کنواں۔ یہ واقعہ احمد کو ایک اہم سبق سکھا گیا کہ ہر چھپی ہوئی مصیبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس دن کے بعد احمد کو اس کی رحم دلی اور عقل مندی کی وجہ سے گاؤں میں اور بھی عزت دی جانے لگی۔